نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمص ایک شہر ہے ملک شام کے اندر۔ اس علاقے کے رہنے والے ایک بہت بڑا وفد بنا کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ مجھے اپنے علاقے اور شہر کے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دو تاکہ میں ان کی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کے مطابق اس وفد نے جو فہرست پیش کی خلیفہ وقت کے سامنے، یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، ان میں مختلف اشخاص کے نام، مختلف اشخاص کی بات ان کو پیش کی گئی، تو اس لسٹ کے اندر ایک نام حضرت سعید بن عامر کا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے حیرت سے پوچھا کہ سعید بن عامر؟ کون سعید بن عامر؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے گورنر، یعنی حمص کے گورنر۔ حضرت عمر ابن خطاب نے مزید حیرت سے پوچھا کیا تمہارا گورنر بھی فقیر ہے؟ مزید وضاحت کے لیے امیر المؤمنین نے جب ان کے سامنے یہ بات رکھی، وہ لوگ کہنے لگے جی ہاں، اللہ کی قسم کتنے ہی دن گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر آگ نہیں جلتی۔ یہ سن کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، اور وہ دیر تک روتے رہے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر وہ اٹھے اور 1000 دینار تھیلی اس وفد کے حوالے کی، اور حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ سعید سے میرا سلام کہنا کہ امیر المؤمنین نے آپ کو سلام بھیجا اور آپ کے لیے یہ مال بھیجا ہے تاکہ آپ اپنی ضروریات کو، اپنی حاجات کو، اپنے معاملات کو خوش اسلوبی سے پورا کر سکیں۔ وفد کے یہ لوگ جب دیناروں کی وہ تھیلی لے کر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر پہنچے اور اسے ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اس تھیلی کو دیکھا، رکھے ہوئے دیناروں کو اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے یہ تاریخی الفاظ کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسا کہ اوپر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہو۔ یہ آواز سن کر ان کی بیوی گھبرائی ہوئی، ان کے پاس آئی اور بولی ما شانک یا سعید امات امیر المؤمنین، اے سعید کیا بات ہے، کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ حضرت سعید نے فرمایا بل اعظم من ذالک، نہیں بلکہ اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آیا۔ بیوی نے سوال کیا کیا کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا بلکہ اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا۔ بیوی نے پوچھا اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت سعید نے پریشانی کی حالت میں کہا دنیا میرے گھر کے اندر داخل ہو گئی تاکہ میری آخرت کو برباد کر دیا جائے، میری آخرت کو تباہ کر دیا جائے، یہ مال میرے لیے فتنہ ہے۔ بیوی کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ ان کے پاس کیا آیا، تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے یہ دیکھو امیر المؤمنین کی طرف مجھے یہ مال بھیجا گیا، یہ اتنے دینار میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ بیوی کہنے لگی میں اس میں آپ کی کیا ساتھ دے سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اسے چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کے اندر ڈالو۔ تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ان دیناروں کو چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کے اندر ڈالا، اسے تھیلیاں بنا کر پھر اس علاقے کے تمام فقراء، ضرورت مندوں اور غریبوں کے پاس گئے، خود جا کر ان کے حوالے کی، اور 1 دینار بھی انہوں نے اپنے لیے نہیں رکھا، اپنے خرچ کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے 1 دینار بھی انہوں نے استعمال کی نیت سے اپنے گھر کے اندر نہیں رکھا، بلکہ جو کچھ بھی آیا تھا اسے اسی دن تقسیم کرنے کے بعد رات کو آ کر آرام سے سوئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس مال کو میرے ہاتھ سے تقسیم کروا دیا، اگر یہ آج میرے گھر کے اندر ہوتا مجھے نیند نہ آتی، میں کیسے یہاں سوتا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فتنے سے محفوظ فرما لیا ہے۔